وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ کا پیسہ صرف مستحق بے روزگاروں کو دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کورونا ریلیف فنڈ کا پیسہ ان لوگوں کو دیں گے جو صرف کورونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں۔ ان بے روزگار لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک SMS مہم شروع کریں گے۔ دوسرا طریقہ، ٹائیگر فورس ہر یونین کونسل میں متاثرین کی معلومات اکٹھی کرے گی۔ انہوں نے وفاقی وزراء کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جس طرح آج 30 اپریل تک کیسز ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے لاک ڈاؤن تب کیا جب 26 کیسز تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے بھی ایک حد تک بڑا تعاون کیا ہے۔ باقی دنیا سے پاکستان کا موازنہ کریں تو حالات بڑے بہتر ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اپریل کے آخر میں ہسپتالوں میں بڑا رش ہوگا اور ہسپتال میں وینٹیلیٹرز بھرے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہیں۔ باقی دنیا میں سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے کیا حالات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں کل 60,000 اور باقی ممالک میں بھی 20-20 ہزار افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جانی نقصان ایران میں ہوا، وہاں 5,500 لوگ انتقال کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر حسن روحانی اور مصری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تجربات شیئر کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا بتا دوں کہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران نے شادیاں، ریسٹورنٹ، اجتماعات پر پابندی لگائی ہے، باقی کاروبار کھولنے لگے ہیں۔ اس طرح مصر میں پہلے دن سے ہی فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹیز، کالجز جہاں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا گیا۔ اسی طرح بڑے پروجیکٹس اور دہاڑی دار طبقات کے کاروبار چلنے دیے۔ ان کا معاشی حالات بھی ہماری طرح کے ہیں۔ ہمارے لاک ڈاؤن مصر سے زیادہ سخت دکھائی دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچا ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے کا تجربات شیئر کر کے چلیں گے، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کورونا کب تک جلے۔